رجبی عطیرہ کے نام سے اس بدعت کو انجام دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے رسم رجبیہ کا اور رجبی عطیرہ کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ رجب کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے احترام کی وجہ سے لوگ اس مہینے کے اندر جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ جس انداز سے ہم لوگ اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ میں قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، بالکل اسی انداز سے زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو ماہ رجب کے اندر بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں بعض مسلمانوں نے بھی اس چیز کو انجام دیا، لیکن اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فرع ولا عطیرہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر کوئی فرع نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی عطیرہ نہیں ہے۔ یہ فرع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عطیرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرع کہتے ہیں گائے کا، اونٹ کا، بکری کا وہ پہلا بچہ جس کو بتوں کے نام پر کفار و مشرکین ذبح کیا کرتے تھے، اور اسی طرح عطیرہ کہتے ہیں ان جانوروں کو جن جانوروں کو زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رسموں کو ختم کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر کوئی فرع نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی عطیرہ کا تصور نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ماہ رجب بدعات کے گھیرے میں۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، مہینوں کی تعداد 12 رکھی، منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں اس کی بھی وضاحت حدیث کے اندر کر دی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پہ در پہ ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اسی طرح 4تھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا، جن کو اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا۔ لہٰذا ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال سے، قتل و قتال سے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال کے سلسلے میں پوچھا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے ان 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنا، قتل و قتال کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرات، تو یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا ہے، لہٰذا ان کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر بالخصوص ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حضرات، یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل کر کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ حضرات، آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس مکمل ہونے کے بعد کسی کمی اور بیشی کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات، لیکن دشمنان اسلام نے اسلام سے نفرت کی بنیاد پر اہل اسلام کو دین سے بھٹکانے کے لیے بعض بدعتوں کو خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور ان بدعتوں کو زہد و ورع اور اللہ رب العالمین سے تقرب کا ذریعہ قرار دیا، تاکہ مسلمانوں کو دین سے بھٹکایا جائے، تاکہ مسلمانوں کو سنتوں سے بہکایا جائے اور ان کو بدعتوں میں ملوث کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے حضرات، بعض علماء سوء ہیں، بعض علماء ہیں جنہوں نے ان بدعتوں کو لوگوں کے درمیان بڑائی کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان سرداری کو حاصل کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے ان بدعتوں کو لوگوں کے درمیان خوب رواج دیا، عوام الناس نے اس کو تسلیم کر لیا، ان بدعتوں کو سنت سمجھ کر کے اپنے آنکھوں سے لگایا۔ حضرات، جن مہینوں کے اندر ان علماء سوء نے کثرت کے ساتھ بدعتوں کو ایجاد کیا، انہی میں سے ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ رجب کے مہینے میں بھی ان علماء سوء نے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس مہینے کے اندر جو بدعات انجام دی جاتی ہیں ان کی چند جھلکیاں
آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسی طرح ان کا جو حل ہے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، سب سے پہلی بدعت اس مہینے کے اندر جو بدعت انجام دی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی بدعت ہے رسم رجبیہ کے نام سے، رجبی عطیرہ کے نام سے اس بدعت کو انجام دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے رسم رجبیہ کا اور رجبی عطیرہ کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ رجب کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے احترام کی وجہ سے لوگ اس مہینے کے اندر جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ جس انداز سے ہم لوگ اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ میں قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، بالکل اسی انداز سے زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو ماہ رجب کے اندر بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں بعض مسلمانوں نے بھی اس چیز کو انجام دیا، لیکن اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فرع ولا عطیرہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر کوئی فرع نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی عطیرہ نہیں ہے۔ یہ فرع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عطیرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرع کہتے ہیں گائے کا، اونٹ کا، بکری کا وہ پہلا بچہ جس کو بتوں کے نام پر کفار و مشرکین ذبح کیا کرتے تھے، اور اسی طرح عطیرہ کہتے ہیں ان جانوروں کو جن جانوروں کو زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر وہ ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رسموں کو ختم کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر کوئی فرع نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی عطیرہ کا تصور نہیں ہے۔ اور حضرات، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ تو یوں ہی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تمہارے اوپر مردار جانور کو، خون کو، اور اسی طرح خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ان جانوروں کو بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا جن جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ذبح علی النصب، اور ان جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا جن جانوروں کو آستانوں کے اوپر ذبح کیا جائے، جن جانوروں کو مزاروں کے اوپر بزرگوں کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، ان جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ اور حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی انسان اس بات کو جان لیتا ہے کہ بزرگوں کے نام پر آستانوں کے اوپر جانوروں کو ذبح کرنا، مزاروں کے اوپر جانوروں کو ذبح کرنا حرام ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ انسان شرک کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، اگر کوئی انسان غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ تو حضرات، اسلام کے اندر نہ تو کوئی فرع کا رسم ہے اور نہ تو کوئی عطیرہ کا رسم ہے، لہٰذا جو لوگ اس انجام کو، ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، صحیح چیزوں کو سننے کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ کر کے صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، دوسری چیز جو اس مہینے کے اندر انجام دیا جاتا ہے، اور دوسری بدعت جو بہت ہی زور و شور کے ساتھ اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہے، وہ ہے رجبی عمرہ۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ماہ رجب کے اندر عمرہ کرنا یہ افضل ترین عمل ہے،
اس سے بہت ہی زیادہ انسان کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس مہینے میں کبھی عمرہ کیا اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت بیان کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی درمیان حضرت عروہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی کوئی عمرہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی خالہ کے پاس گئی، میں اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، میں نے یہی سوال اپنی خالہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین حضرت عبداللہ بن عمر پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے اور چاروں عمروں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیسے کہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا؟ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رجب کے مہینے میں عمرے کی نفی فرما دی۔ تو حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ کیا اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کی کوئی فضیلت بیان کی۔ تو حضرات، اس بات کا عقیدہ رکھتے ہوئے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا صحیح اور درست نہیں ہے کہ اگر ہم رجب کے مہینے میں عمرہ کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اس عقیدے کو لے کر کے اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا بدعت ہے، صحیح اور درست نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا صحیح نہیں ہے، آپ رجب کے مہینے میں عمرہ کیجئے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ جس انداز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے تو اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر اس انداز سے کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی انسان رجب کے مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے تو یہ افضل ترین عمل ہے یا پھر اس کو الگ سے کوئی ثواب دیا جاتا ہے، یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اس مہینے کے اندر جو بدعات انجام دی جاتی ہیں ان میں سے ایک بدعت ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ صلاۃ الرغائب کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا۔ صلاۃ الرغائب یہ ایک قسم کی نماز ہے جس کو لوگوں نے گڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ اس سلسلے میں جو بھی حدیث بیان کی گئی ہے میں اس حدیث کو ذکر کروں گا، اس کی کیفیت کو، اور اسی طریقے سے اس کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد ائمہ کرام نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے میں آپ کے سامنے ائمہ کرام کے اقوال کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حدیث یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کے لوگوں کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر نماز کی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر کوئی انسان
माह रजब की पहली जुमेरात के दिन रोज़ा रखे और पहली जुमेरात के दिन रोज़ा रखने के बाद जुमा की रात को मगरिब से लेकर के इशा तक के दरमियान 12 रकात नमाज की अदायगी करे। किस अंदाज से नमाज की कैफियत बयान की गई। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल क़द्र और 12 मरतबा सूरतुल इखलास की तिलावत करे और 12 रकात नमाज की अदायगी करने के बाद नमाज को मुकम्मल करने के बाद 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी वाला आलिही। ये दुरूद शरीफ नमाज को मुकम्मल करने के बाद 70 मरतबा पढ़े और इसको पढ़ने के बाद फिर इंसान सजदे में चला जाए और सजदे में जाने के बाद सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, इस दुआ को इंसान 70 मरतबा पढ़े और फिर सजदे से सर उठाए। सजदे से सर उठाने के बाद बैठ करके इंसान 70 मरतबा ये दुआ पढ़े, रब्बिग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल आज़म। इस दुआ को 70 मरतबा पढ़े और 70 मरतबा पढ़ने के बाद फिर इंसान सजदे में चला जाए और सजदे में फिर इंसान 70 मरतबा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, इस दुआ को पढ़े। अगर कोई इंसान इस अंदाज से इस नमाज को अदा कर लेता है तो वो जो भी हाजतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखेगा सारी हाजतों को पूरी फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सारे गुनाह को माफ़ फरमा देगा, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो। इसी तरह इसकी फजीलत को बयान करते हुए ये बात भी कही गई कि वो इंसान 700 लोगों के सिलसिले में क़यामत के दिन सिफारिश करेगा और अज़ाब क़ब्र से नजात पा जाएगा और क़यामत के दिन ये नमाज जहन्नम की आग से आड़ बन जाएगी। ये फजीलतें इस हदीस के बारे में बयान की गई हैं। हज़रात, ये हदीस मैंने आपके सामने इसलिए बयान नहीं किया कि आप इस हदीस पर अमल करें, बल्कि इस हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि आप इस हदीस पर अमल करने से खुद भी बचें और अपने दोस्त व अहबाब को भी बचने की तलक़ीन करें। अब आइए सुनते हैं इस हदीस के बारे में अहले इल्म ने क्या कहा है। अल्लामा इब्न अल-जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस को अल-मौज़ूआत के अंदर नकल करते हैं और नकल करने के बाद ये कहते हैं हाज़ा हदीसुन मौज़ू, ये हदीस मौज़ू है, यानी इस हदीस को गढ़ करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं बल लअल्लहुम लम युख़लक़ू, इस हदीस को रिवायत करने वाले रुवात और रिजाल शायद कि पैदा ही नहीं हुए हैं। इसी तरीके से इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि जो सलातुर रग़ाइब के सिलसिले में जो हदीस बयान की गई है और इसके अंदर जो 12 रकात नमाज पढ़ने की बात कही गई है, ये हदीस और माह शाबान की रात यानी 15वीं शाबान की रात जो 100 रकात नमाज पढ़ने की बात कही गई है, इन दोनों अहादीस के सिलसिले में इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं हादानी हदीसानी मौदूआनी मुनकरानी कबीहान, ये दोनों अहादीस गढ़ी गई हैं, ये बिदात हैं, बहुत ही कवी अमल हैं और वलहु कुल्लुहु बातिल। और इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं ये सारी की सारी चीज़ें बातिल है, बेबुनियाद हैं। इसी तरह से मोहम्मद ताहिर अल हिंदी कहते हैं सलातुर रग़ाइब मौज़ू, कहते हैं नमाज जो रग़ाइब है, नमाज रग़ाइब ये बिल इत्तिफ़ाक़ मौज़ू है। इमाम शौकानी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं क़द इत्तफ़क़ल हुफ़्फ़ाज़ अला अन्नहा मौज़ूआ, कहते हैं कि ये बात मुत्तफ़क़ा है कि ये हदीस जो सलातुर रग़ाइब के ताल्लुक़ से बयान की जाती है ये हदीस मौज़ू है, गढ़ी गई है। और आगे लिखते हैं कि अहादीस फ़न हदीस के अंदर थोड़ा सा भी महारत रखने वाला इंसान इस बात को बखूबी जानता है कि यह हदीस मौज़ू है। इसी तरह मौलाना अब्दुल हई लखनवी लिखते हैं इन हदीस सलात रग़ाइब मौज़ू बिइत्तिफ़ाक़ अक्सरिल मुहद्दिसीन व कुल्लिहिम, कहते हैं सलातुर रग़ाइब की हदीस बिइत्तिफ़ाक़ मौज़ू है, तमाम मुहद्दिसीन किराम के नज़दीक ये हदीस मौज़ू है और जो भी इंसान इसकी मुखालिफत करे उनकी बातों का कोई भी एतबार नहीं है।
حضرات اس حدیث کے سلسلے میں یہ ائمہ کرام کے اقوال ہیں جس کو آپ نے سماعت کیا ہے۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد، ان کے حقائق کو جاننے کے بعد ہم اس حدیث پر عمل کرنے سے خود بھی پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی اس حدیث پر عمل کرنے سے روکیں، کیونکہ یہ بدعت ہے اور بدعت پر عمل کرنا یہ گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات چوتھی بدعت جو اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہے وہ ہے رمضان کے مخصوص روزے۔ رمضان کے مخصوص روزے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور فضیلت بھی ایسی کہ آپ ذرا سماعت کریں۔ سب سے پہلی بات، ماہ رجب کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں اس سلسلے میں اہل علم نے کیا کہا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما صح فی فضل رجب وفی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کہ رجب کی فضیلت کے سلسلے میں اور ماہ رجب کے اندر روزے کی فضیلت کے سلسلے میں جو بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت کے سلسلے میں، ماہ رجب کے اندر روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں، ماہ رجب کے اندر مخصوص دن روزے رکھنے کے سلسلے میں، اور اسی طرح ماہ رجب کی مخصوص کسی رات میں قیام کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز صحیح اور درست نہیں ہے جو حجت کے لیے کافی ہو سکے۔ اور یہی بات مجھ سے پہلے امام ابو اسماعیل الہروی نے بھی کہی ہے۔ اور آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری احادیث جو ماہ رجب کے اندر روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری احادیث یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں، اور یہ دونوں قسم کی احادیث عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ دونوں قسم کی احادیث قابل حجت نہیں ہے۔ حضرات جو بھی احادیث اس تعلق سے بیان کی گئی ہیں ان میں سے میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت سے نہیں، اس مقصد سے نہیں کہ آپ ان احادیث کو سننے کے بعد عمل کریں، بلکہ اس مقصد سے کہ آپ ان پر عمل کرنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ جو روایتیں اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہیں، یعنی ماہ رجب کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت کے تعلق سے جو احادیث بیان کی جاتی ہے ان میں سے پہلی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ حدیث بیان کی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، من صام منہ یوما، جو انسان رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان رجب کے مہینے میں 2 روزے رکھتا ہے تو 2 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان 3 روزے رکھتا ہے تو 3 سال کے روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ماہ رجب کے اندر 7 روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو انسان ماہ رجب کے اندر 8 روزے رکھتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ انسان داخل ہو جائے۔ اور جو انسان ماہ رجب کے اندر 15 روزے رکھتا ہے اس کی ساری سیاہ کاریوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور آگے اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی انسان اور زیادہ روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اور زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث گڑھی گئی ہے، یہ حدیث گڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا موضوع بلا شک، یہ حدیث بلا شک و شبہ موضوع ہے، اور موضوع حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے حضرات دوسری حدیث بیان کی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ من صام یومن، جو انسان ماہ رجب کے اندر 1 روزے رکھے اور ماہ رجب کی رات میں 4 رکعت نماز پڑھے،
اس انداز سے کہ پہلی رکعت میں 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ انسان جیسے ہی مرے گا سیدھے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ فضیلت بیان کی گئی۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی گئی ہے اور اس کے سارے روات مجہول ہیں، کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ان احادیث کو سننے کے بعد ہم ان پر عمل کرنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان احادیث کو عمل کرنا بھی جرم عظیم ہے۔ ان احادیث کو عمل کرنا، بیان کرنا، یہ بھی جہنم میں جانے کا موجب ہے۔ اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بھی انسان میری طرف کوئی جھوٹی باتیں گڑھ کر کے منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرات میں نے ان حدیث کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ ان حدیث پر عمل کرنے سے خود بھی اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے آخری چیز حضرات، اس مہینے کے اندر جو بدعات انجام دی جاتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے ماہ رجب کے کنڈے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ رسم کیا ہے؟ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کسی ایک شخص نے داستان عجیب کے نام سے ایک مضمون شائع کیا اور اس مضمون کے اندر انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ امام جعفر نے اس بات کی وصیت کی، امام جعفر نے لوگوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی ماہ رجب میں جو بھی انسان 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے گا اور اس کے بعد میرے نام کا حوالہ دے کر کے اگر کوئی انسان حاجت طلب کرے گا اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر حاجتیں پوری نہ ہوئی تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ شاید اس واقعے کو گڑھنے والے کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ کل قیامت کے دن کسی انسان کے پاس کوئی دامن نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ اپنے آپ میں غلط ہے، اور حضرات اس واقعے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 1400 سال کے بعد گڑھا گیا۔ یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرات امام جعفر صادق جن کی شخصیت بہت ہی عظیم شخصیت ہے، وہ اس انداز کی وصیت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرات یہ نیاز کرنا یہ تو ایک عبادت ہے اور ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ امام جعفر صادق یہ کیسے وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے نام کی نیاز کرو؟ یہ تو شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کی امام جعفر صادق تعلیم دے یہ بعید از عقل ہے۔ حضرات اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 22 رجب کو کنڈے کے رسم کو کیوں ایجاد کیا گیا، حالانکہ امام جعفر صادق کی نہ تو 22 رجب کو پیدائش ہوئی اور نہ ہی 22 رجب کو آپ کی وفات ہوئی۔ پھر اس رسم کو ایجاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرات اگر آپ مقصد کو سمجھ جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی۔ حضرات یہ 22 رجب کی تاریخ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور ایک صحابی رسول اور کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ سیدھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے ان شیعوں اور رافضیوں نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنا چاہا تو انہوں نے 22 رجب کو اس کنڈے کے رسم کو ایجاد کیا، اور بجائے اس کے کہ اس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا، انہوں نے سنی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے امام جعفر صادق کا نام لیا تاکہ یہ سنی مسلمان بھڑک نہ جائے۔ حضرات اس رسم کے پیچھے صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی مقصود ہے۔ حضرات جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایمان لے آنا ہے، اگر تمہیں واقعی مومن بننا ہے
تو ایسی صورت میں ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ۔ حضرات یہ وہ بدعات ہیں جو اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھیں، اور حقیقت کو سمجھنے کے بعد ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر اس ماہ رجب کے اندر ایک اور رسم ادا کیا جاتا ہے 27 رجب کو۔ اس 27 رجب کا کیا معاملہ ہے انشاءاللہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں آئندہ خطبہ میں آئیے۔ انشاءاللہ 27 رجب کے اندر جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو بدعت و خرافات سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو انسان مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحمید انہ